بھائی خدا اگر اتنی اتنی عمر ہمیں دے دی ہے اس یہاں تک لے تو شکر کرو یار، اب اس کو راضی کرو، اس کو معافی کی طرف کرو. سارا کچھ دیکھ لیا، بیوی بچے دوترے پوترے شادیاں شودیاں سب دیکھ لی، اس کی جانب توجہ کرو. تو امام صاحب نے فرما دیا، فرمایا چٹیاں داڑیاں والے ہو، تم پکی ہوئی فصل ہو، تیار رہنا، کسی وقت بھی کٹائی ہے. اب آپ مخاطب ہوئے جوانوں کی طرف، آپ نے فرمایا جوانوں تم بھی جواب دو گے؟ اس کی امام صاحب حکم فرمایا. آپ نے فرمایا بعض طرح دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، ابھی ایویں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک طوفانی بارش آتی ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے، اور پکنے سے پہلے پہلے اس فصل کو تباہ کر دیتا ہے. فرمایا جوانوں کہیں تم شیطان کے دھوکے میں نہ آ جانا کہ ابھی بڑا وقت ہے، ابھی کر لیں گے توبہ 40 پہ جا کے، ابھی تو جوانی ہے، 45 پہ جا کے توبہ کر لیں گے، ابھی بڑا وقت ہے، جا کے 46 پہ توبہ کر لیں گے. فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ اس دن کو تقدیر الہی کا طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے. حضرت اللہ کو راضی کرو یار، کوئی میرا پتہ کوئی پتہ نہیں. اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں نے کہا بھائی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، میں تمہیں لمبی عمر کی دعا تو دے سکتا ہوں لیکن میں تمہیں چٹ نہیں لکھ کے دے سکتا کہ بھائی تو 70 تے جائے گا 65 تے توبہ کر لیں. میں آپ کو لمبی عمر کی دعا دے سکتا ہوں، میں نے دی بھی آپ، لیکن بھائی میں آپ کو کچھ لکھ کے اس کے اوپر اپنی سٹیمپ لگا کے نہیں دے سکتا کہ بھائی تو 70 تے لازمی جائے گا، چل 68 تے توبہ کر لیں. نہ بھائی اتنے کوئی پتہ نہیں، بھائی تیاری رکھی ہر ویلے، پتہ نہیں کیڑے ویلے مالک دا بلا بھائی. اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں. تو میاں صاحب نے تو کمال فرماتے عذر بہانہ چلدا نہ ہی جو آکھے سو کریے، عذر بہانہ چلدا نہ ہی جو آکھے سو کریے، دیگر نے مجھے ٹہنا ہوئے کانوں کول کول مریے. یہاں تو بھائی کوٹھے بندہ جو کہتا جی میں نہیں ٹہنا، اس سے بھی بات کرتی ہیں بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا میاں، تو کون ہے بھائی. میاں صاحب تو کہتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے. یہ سکندر جس کے لیے لکھا ہے حضرت، جس نے کئی لاکھ مربع میل فتح کیا جی، سندھ تک آیا حضرت. کسی نے لکھا سانپ نے ڈسا، کسی نے کہا ٹائیفائڈ ہو گیا، کسی نے کہا اس کو زہر دیا گیا. بہرحال جو بھی ہوا، وہ ارسطو اس کا شاہی طبیب تھا حضرت. جب اس کی حالت بگڑی نہ ارسطو آیا، ارسطو نے اپنی دوا پلائی اور اس کی وہ نبض پہ انگلیاں رکھ لیں. کچھ دیر بعد نبض ڈوبنی شروع ہو گئی. ارسطو سمجھ گیا میری دوائی کے کام کرنے سے پہلے پہلے زہر اپنا اثر کر چکا ہے. اس نے بازو نیچے رکھا اور اس نے کہا سکندر چند گھڑیوں کا مہمان ہے. اب تصور کریں حضرت جی، کئی لاکھ مربع میل کا مالک اس ہو کر کتنا مایوس ہوگا. کسی کو نہیں بلایا، ماں تھی نہیں بلایا، بیویاں تھیں، بیوی نہیں بیویاں تھیں، بچے تھے. فرمایا میرے وزیر کو بلاؤ. بلایا گیا، کہا یہ دو کام کریں، پہلا سدھا نہ لے جائیں دبن، ٹھیک ہے، سارے شہر دا چکر لوائیں، تے دوجا کام میں کریں ات باہر رکھی. ظاہر جی سکندر کا وزیر تھا وہ بھی. اس نے کہا سکندر وہ کیوں؟ اس نے کہا میں تو دھوکہ کھا گیا، اتنی قیمتی زندگی میں نے قتل و غارت میں ضائع کر دی. جاتے ہوئے ان لوگوں کو بتا کے جانا چاہتا ہوں، دیکھ لو 14 لاکھ مربع میل دا مالک بھی خالی چلا جی، خالی جانے. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں میں نے سنا دیا آپ نے سن لیا، اینو کون بنائے حضرت؟ یہ نہیں بنتا ہے کوئی. ایک کہندا ہے او دا بھی کھول ہے تے او دا بھی کھول ہے تے او دا بھی کھو، جھوٹ بول، فراڈ کر، ملاوٹ کر، دھوکہ، اینو کون سمجھائے حضرت؟ میں نے تو کہہ دیا، آپ نے بھی آگے سے سر ہلا دیا کہ خالی جانا ہے، لیکن ہمارے کام دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم نے خالی جانا ہے حضرت. اس کو کون منائے حضرت؟ اس کو مناؤ، اس کو سمجھاؤ حضرت. نہ کر، جو تیرے مقدر میں ہے تیرے اللہ کی طرف سے تجھے مل کے رہے گا. کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ کیوں ملاوٹ کر رہا ہے؟ کیوں سود لے رہا ہے؟ جو تیرے مقدر میں ہے تجھے ملے گا تیرے اللہ کی طرف سے. دل نہ چھوٹا کر، دل بڑا کر میاں. یہ نہیں مانتا حضرت جی. اور جس نے اس کو منایا وہی بابا فرید بن گیا حضرت. جس نے اس کو منا لیا وہی محمد بخش بن گیا حضرت. جس نے اس کو منایا وہی داتا صاحب بن گیا حضرت. جس نے اس کو بنایا وہ نظام الدین اولیاء بن گیا. جس نے اس کو سمجھا لیا
جس نے اس کو منا لیا وہ خواجہ غریب نواز بن گیا، وہ غوث اعظم بن گیا، جس نے اس کو منا لیا اس میاں. اس لیے پوری توجہ کرو حضرت، اور جو ہے نا وہ دھیان کرو حضرت. اللہ یا ماشاء اللہ. پھر ایک باری آقا ہمارے ماشاء اللہ ہے. اس لیے حضرت سارے سیانے میں پتر کوئی آنا نہیں بیٹھا ہے. کئی جنازے ہم نے پڑھے ہیں، پڑھ کے بھی میرے حضرت بزرگ تھے، ایک وقت آیا چپ کر گئے. سانو تے آرڈر ہے نا پچھوں حضرت، تو آرڈر پورا کرا نکلے دے، دل اپنا بھی کردا ہے کہ چپ کر دئیے. ایک وقت بڑا بولے حکیم صاحب میرے دادا شیخ، لیکن ایک وقت آیا چپ کر گیا بابا، کیونکہ اس کو سمجھ پتہ لگ گیا. میں حضرت ایک جنازے پہ ہم گئے، اور حضرت کو میری طرح نہیں تھے کہ جب بولتے تھے تو لوگوں نے کہنا مولوی چپ کرو کی سر کھانڈے ہیں. جب حضرت بولتے تھے تو دل کرتا تھا یہ بندہ بولتا جائے، کیونکہ ان کے ایک ایک لفظ میں نشہ تھا حضرت. تو ہم ایک جنازے پہ گئے، بہت جمع غفیر تھا، لوگ آ رہے تھے، وہ سارے کھڑے تھے. کسی نے حضرت کو کہا حضرت فارغ جو کھڑے ہیں کچھ دو باتیں سناتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی کچھ. پھر کسی بندے نے کہا حضرت تو یہاں تک کہ حضرت جی مرید ہونے کے باوجود نا کچھ مجھے اچھا نہیں لگا. یار دیکھو لوگ اتنا کہہ رہے ہیں، دو باتیں سنا دیں، کیا ہوتا سنانے. آپ نے نہیں کی، جنازہ پڑھایا، دعا فرمائی. جب ہم واپس پہنچے نا، عرض کی حضرت اتنا لوگوں نے کہا کہ دو باتیں سنا دیں، اتنی دنیا ہے، فارغ کھڑے ہیں، تو کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، تو کوئی بات تو سنا دیں. جناب آپ نے بات ہی نہیں سنائی. دیکھو کتنے باریک لوگ تھے. مجھے فرمان لگے مولوی سلیمان کیا کرتا بات سنا کے. میں نے کہا حضرت لوگوں کی تربیت ہو جاتی. حضرت سننا یہ کتنے بڑے لوگ تھے. انہوں فرمان لگے مولوی سلیمان انہوں نے سامنے پئی میت کو لکا نہیں سیکھیا ہے، میری تقریر تو کی سیکھنا ہے. سامنے پئی میت کو لکا نہیں سیکھیا ہے، جس کو خود ہی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں، اس کو دیکھ کے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. اس جنازگاہ کو دیکھ کے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. جنازگاہ کے ساتھ یہ جو اتنی ہزاروں قبریں ہیں ان کو دیکھ کے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. میری تقریر سے انہوں نے کیا سیکھ لینا تھا. اور پتر سارا کو نہیں پتا تھا، سب پتا تھا. پتہ نہیں عمل والے پاسے کیوں نہیں آ رہے. ویکھنے پہ لوگ جا رہے ہیں اور خالی جا رہے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے. اس لیے بیٹا میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت اور سادی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، کاکا روز راتی اپنا حساب کر کے سن کہ او کنا ہے جڑا چھڈ کے جانا ہے اور او کنا ہے جڑا دو ہی سوتے ہیں. دیکھیں نا جی، پگ چھوڑ کے جانی، انگوٹھی چھوڑ کے جانی، ٹوپی چھوڑ کے جانی، یہ چھوڑ کے جانی. وہ میرا وائلٹ ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، چھوڑ کے جانا ہے. فون ہے چھوڑ کے جانا ہے، گاڑی ہے چھوڑ کے جانی، گھر ہے چھوڑ کے جانا ہے، بیوی ہے بچے ہیں چھوڑ کے جانا.